وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 12 آج اس کا حصہ اول ہے، اور آج کا موضوع کیا عورت جزا کے اعتبار سے کم ہے. آج اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. کون شخص ہے جو اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دے تو وہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھاتا رہے اور اس کے لیے بڑی عظمت والا اجر ہے. سامعین کرام، سورہ الحدید آیت نمبر 12 لفظی ترجمہ: یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی دوڑے گا، دوڑ رہا ہوگا، نورہم ان کا نور، بین ایدیہم ان کے سامنے، و بایمانہم اور ان کے داہنے ہاتھ پر. بشراکم اليوم، آج تمہیں خوشخبری ہے. جنات، ایسے بہشتوں کی، ایسے باغات کی، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. سامعین کرام، آج جس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے بہت اہم بات ہے. اگر میں اور آپ اس کو دل سے سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، اس میں حال بیان ہو رہا ہے آج یوم حشر کا. یوم حشر کا حال بیان ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنوں کا نور جو ہے اس دن ان کے آگے اور داہنے طرف دوڑ رہا ہوگا، اور ان کو جنت کی خوشخبری دی جا رہی ہوگی، اور یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھیں، ایک بات جو ہے ذہن میں رکھ لیں اور اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں کہ نفع اور نقصان کی جگہ جو ہے وہ دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جیسے کہ سورہ تغابن میں ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ تمہیں جمع کرے گا، جمع کرنے والے دن، وہ نفع و نقصان کا دن ہوگا. تو ایک بات جو ہے، یعنی جس بارے میں ہم غلطی میں مبتلا ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے کچھ ہم کو، وہ یہ ہے کہ ہم نفع و نقصان دنیا کا تلاش کرتے ہیں.
یعنی دنیا میں نفع و نقصان جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور دنیا ہی کو ہم نے نفع و نقصان کی بنیاد سمجھ رکھا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات اس کے برعکس ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ نفع و نقصان کا دن جو ہے وہ روز قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اس دن جو ہے جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ ہماری کچھ ایسی غلط فہمی ہو گئی ہے، اور میں آپ کو زور دے کے یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ ذہنیت جو ہے جتنی جلدی ہم ختم کر دیں، یعنی اس ذہنیت یا اس ذہن سے، دنیاوی ذہن سے سوچنے سے باز آ جائیں، اتنا ہی جلدی ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور یہ بہتری جو ہے نہ صرف آخرت کی میں بھی ہوگی بلکہ دنیا میں بھی اس کے بہت مثبت نتائج جو ہیں برآمد ہوں گے۔ اور یہ ساری غلط فہمی اس لیے ہمیں لگ گئی ہے، یہ دنیاوی نفع و نقصان کو اصل نفع و نقصان سمجھنے کی، کہ ہم نے دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا لیا ہے کہ یہ اصل زندگی ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، یہ ایک قسم کی مطلب ایک خواب و خیال ہے۔ میں اور آپ جہاں رہ رہے ہیں نا، یہ ایک خواب و خیال ہے۔ جو چیز آپ کو اپنی معلوم ہوتی ہے وہ آپ کی ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ خواب ہم دیکھتے ہیں، یعنی خواب میں بعض اوقات آپ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی جگہ کے بادشاہ بن جائیں اور تخت شاہانہ پہ بیٹھ جائیں تو وہ تو خواب کی بات ہے، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم ایک خواب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو جسم ہے ہم اسے اپنا سمجھ رہے ہیں، ہمارے پاس جو مال و دولت ہے، اولاد ہے، سب بیوی بچے ہیں، شوہر ہے، اس کو ہم اپنا، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال ہے، یہ میرا کارخانہ ہے، یہ میری کرسی ہے، یہ میرا گریڈ 22 ہے۔ تو یہ تو خواب و خیال ہے بھیا، اس میں تو حقیقت میں تو آپ کا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نہ یہ جسم ہے، نہ یہ بچے آپ کے ہیں، نہ بیوی آپ کی ہے، نہ شوہر آپ کا ہے، نہ یہ گھر آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اس کے وارث تو ہم ہیں، مالک تو ہم ہیں اس کے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یعنی خواب کی دنیا سے اگر آپ نکل آئیں اور ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی ملکیت سمجھ لیں، اپنے پاس بطور امانت سمجھ لیں، تو تب صورتحال کچھ اچھی ہونی شروع ہو جائے گی، یعنی صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ ایک چیز کے آپ مالک ہیں یا ایک چیز آپ کے پاس امانت ہے، دونوں میں آپ کا رویہ آج بھی مختلف ہوتا ہے۔ آپ کی گھر میں مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ہیں بظاہر، اور کسی دوست نے رکھوائے کہ بھئی ایک ہفتے تک تم اس کی حفاظت کرو، تو دونوں کے استعمال میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک تو آپ کو اپنا مطلب یہ ہے کہ مالک لا شریک سمجھ رہے ہیں، جو 5 لاکھ روپے ایک دراز میں پڑے ہیں، دوسرے میں امانتاً پڑے ہوئے ہیں، دونوں کو یعنی استعمال میں اور اس کے آپ کے رویوں میں فرق آ گیا نا۔ اسی طرح یعنی ہمارا رویہ جو ہے وہ حقیقت سے برعکس ہے، الٹا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کا مالک حقیقی کون ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ جب پیدا ہو رہے تھے، پیدا ہوئے، جس دن پیدا ہوئے، آپ کے پاس کوئی مال و دولت ساتھ لے کے آئے تھے؟ کوئی بیوی تھی، کوئی بچہ تھا، کوئی اولاد تھی، کوئی عہدہ تھا آپ کے پاس؟ کس طرح بے سود پڑے ہوئے تھے، ماں باپ کے رحم و کرم پہ تھے۔ اسی طرح آج بھی مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اب وہ فطور جو ہماری ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے وہ حالات کا جبر ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے، اور یعنی اس کی اصل جو حیثیت ہے اس کے مطابق ہمیں اس زندگی سے بھی سلوک کرنا ہوگا،
اپنے آپ سے. پھر جو ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے حکم سے اس میں ہم تصرف کر سکتے ہیں. بس یہ ہدایت جو آئی ہے نا سامعین کرام، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جو آسمانی ہدایت ہے، قرآن ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، یہ آسمانی ہدایت ہے جو کچھ بھی ہے. تو یہ کیوں ہے کہ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں آپ کو قرآن اور حدیث یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس جو امانتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو آپ خرچ کیسے کریں، اس کو آپ خرچ کیسے کریں، اس کو کیسے استعمال کریں، زندگی کیسے گزاریں. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا عام طور پہ ایک جملہ ہے کہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ایک عام جملہ ہے عام طور پہ. بھئی جب ضابطۂ حیات ہے تو آپ اس کی وجہ پوچھو کہ کیوں ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. یہی تو وہ نقطہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا راز اس میں رکھ دیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں اپنا تصرف نہ کریں، اختیار دے کے استعمال نہ کرنے کا حکم ہو رہا ہے. خواہشات نفس نہیں، خواہشات نفس کے مطابق تم نے زندگی نہیں گزارنی. نفسانی خواہشات جو ہیں یہ تمہاری دشمن ہیں. اگر اس سے تم دشمنی کرو گے تو تم معراج حاصل کر لو گے زندگی کی، نہیں کرو گے تو پھر پاتال تک آ جاؤ گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، غور کرنا پڑے گا. آج جو ہم آیت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا. میں دوبارہ اپنے الفاظ میں بتا دوں، اللہ تعالیٰ یوم حشر کی بات فرما رہے ہیں، جس دن انسان کے پاس اگر روشنی نہ ہو تو وہ اندھیرے میں ہوگا. اس میں فرما رہے ہیں کہ جو مومن ہیں، آپ دیکھو کہ اس دن مومن اور مومن مرد اور مومن عورتوں کا نور، ان کی روشنی جو ہے ان کے آگے اور دائیں طرف جو ہے دوڑ رہی ہوگی اور ان کو جنت کی خوشخبری دے رہی ہوگی. اب تھوڑی توجہ کریں، باقی کام چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کو تمہید کے طور پہ جو باتیں بیان کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ زندگی کا اختیار خود نہ استعمال کریں اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، تو اس کے بعد جو اعمال ظہور پذیر ہوں گے، میں دوبارہ مختصر جملہ کہہ رہا ہوں اپنی آسانی کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ نے یعنی دنیا میں آ کے اگر آپ نے اپنی خواہشات کو استعمال نہ کیا اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا، اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، جو عمل بھی کریں گے، اس سے ایک روشنی بنے گی، اس سے ایک نور بنے گا، اور وہ نور جو ہے آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ نور جو ہے یوم حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، تو پھر آپ کا جو بھی عمل ہوگا وہ اس سے آپ کی تاریکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. کیا مطلب واضح ہے. اگر آپ خواہشات نفس کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ان اعمال سے آپ مزید تاریکیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں گے. آسان الفاظ میں دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی من چاہی خواہش کے مطابق زندگی گزاری اور گزارنے کا ارادہ کر لیا، اللہ کی مرضی، اس کی رضا کو آپ نے نظر انداز کر دیا، تو پھر اب جو زندگی آپ شروع کریں گے وہ آپ یعنی نیچے گرتے چلے جائیں گے اپنے مرتبے اور رتبے سے. آپ کی جو تاریکیاں ہیں وہ پھر بڑھتی چلی جائیں گی، چاہے وہ آپ نماز ہی کیوں نہ پڑھ رہے، چاہے وہ آپ روزہ ہی کیوں نہ دے رہے، ادا کر رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں،
حج بیت اللہ شریف کتنی اچھی بات ہے، لیکن تمام اعمال اس سے سیاہی بنے گی۔ کس سے؟ اگر آپ نے یعنی کس وقت اگر آپ نے نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا، جیسے کہ ہم نے بنایا ہوا ہے، سامعین کرام اس میں زیادہ تفصیل کی تو ضرورت نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، یہ دیکھیں، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ مومن مرد یعنی اس زمرے میں یا تو ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ جو آیت نمبر 12 ہے، آپ کو میں نے عرض کیا ہے، گزارش کی ہے کہ قرآن کی جو بھی آیت پڑھیں اس کو اپنے لیے سمجھیں، اس کے آئینے میں اپنی صورت دیکھیں۔ اب یہ حشر کے دن جو مومنین اور مومنات جن کا نور ان کے داہنے طرف اور آگے دوڑے گا، آیا ہم اس کے مصداق ہیں کہ نہیں ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، کیونکہ یہاں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ انسان دیکھیں، یا تو راست بازوں کی زندگی گزار رہا ہے یا گمراہوں کی زندگی گزار رہا ہے۔ ہر وہ شخص گمراہ ہے جس کا مقصود اللہ نہیں ہے، ہر وہ شخص گمراہ ہے جس کا مقصود اللہ نہیں ہے، ہر وہ شخص گمراہ ہے جس کا خدا جو ہے، جس کا الہ جو ہے اس کی خواہشات نفس ہوں۔ ایسے ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں سامعین کرام، اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آپ نے خود بھی سمجھنا ہوگا، اور اگر آپ سمجھ گئے پھر اور لوگوں کو بھی سمجھانا ہوگا۔ یہ آپ پہ ڈیوٹی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو سب سے پہلے تو خود سمجھ لیں، جب آپ نہیں سمجھے دوسرے کو کیا سمجھائیں گے؟ استاد جب ایک مضمون پر خود نہیں دسترس ہے اس کی، تو وہ اپنے شاگردوں کو کیا پڑھائے گا؟ یہ بات بھی تو ہے نا۔ تو بہرحال دیکھیں، یہ بہت اہم مضمون ہے، اور یہ جو آج روز حشر کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے اعمال سے تاریکیاں پیدا ہو رہی ہیں اور تاریکیاں بڑھ رہی ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اکثر امت مسلمہ، بڑا دعویٰ ہے بھائی، میں بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن مجھے احساس ہے اس بات کا کہ امت مسلمہ کی اکثریت جو زندگی گزار رہی ہے، ان سے روشنیوں کی بجائے تاریکیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ آج دیکھیں، مسلمان غالب نہیں ہے بلکہ مغلوب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ حقیقی مومن نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ عام ایک وسیع تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو آج نہ مومنین کی کوئی جماعت ہے، نہ مومنین ہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، اور امیر نہیں ہے تو اطاعت کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی نہیں ہے، اسلام کا وجود نہیں ہے آج، کیونکہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ۔ دیکھیں، اس میں جذباتیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ جذباتیت محسوس کر رہے ہیں، یعنی آپ جذباتی ہو رہے ہیں، میں تو نہیں ہو رہا، میری باتوں کو سن کے اگر آپ جذباتی ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا اول فول کہہ رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا، بہرحال آپ کو جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ حقیقت کیا ہے؟
ایک مملکت بتا دیں مجھے جس میں مومنین کی جماعت کی حکومت ہو یا مومنین ہو یا اس کا منشور آئین جو ہے قرآن ہو. یہ تو تحریفات ہم نے کر لی ہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریفات کی تھیں. انہوں نے لفظی تحریفات کی تھیں، ہم نے معنوی تحریفات کر لی ہیں. بس صرف فرق اتنا ہے کہ اہل کتاب نے یا دیگر اسلامی یا دیگر جو کتب سماوی ہیں اس میں تحریفات ہو چکی ہیں لفظی طور پہ. ہم نے معنوی طور پہ جو ہے وہ تحریف کر لی ہے. قرآن میں اسلام میں تحریفات کے ہم مرتکب ہیں. آپ دیکھیں کتنے فرقے بن گئے. اب سنیوں میں امام ابو حنیفہ کے پیروکاروں میں فرقے بن گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور انہوں نے معنوی تحریف کی ہے. جو بھی فرقہ ہے انہوں نے معنوی تحریف کی ہے. لفظی تحریف تو کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تو معنوی تحریف ہے یہ. اب یہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کی بھی آپ نے معنوی تحریف کر لی ہے. کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے، اگر آپ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں یا کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں گا. دوبارہ میں عرض کر دوں، یہ جملہ کلمہ توحید یا کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد میرا اللہ کے سوا نہ کوئی مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے. اب اللہ میرا مقصود واحد ہے اور وہی میرا معبود ہے. اسی کے کہنے کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق. یہ کلمہ طیبہ کا مفہوم ہے. اب ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ سے سنیں. ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کلمہ طیبہ عملی، جو کلمہ ہم نے طیبہ نہیں، جو کلمہ خبیثہ ہم پڑھ رہے، ایک تو کلمہ طیبہ ہے نا، ایک کلمہ خبیثہ ہے. جو کلمہ خبیثہ ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ میرا مقصود نہ اللہ ہے، نہ میرا محبوب اللہ ہے، نہ میرا معبود اللہ ہے. میرا مقصود دنیا ہے، دنیاوی مال و متاع اور وغیرہ وغیرہ. جیسے کہ قرآن میں ہے کہ من کان یرید حرث الدنیا، ہم دنیا کی کھیتی کے طالب ہیں. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو چاہتا ہے دنیاوی زیب و زینت. من کان یرید حیات الدنیا وزینتہا. پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ چاہتا ہے، عاجلہ میں کامیابی کا امیدوار ہے. من کان یرید العاجلہ. پوری آیت میں نہیں پڑھ رہا، وقت نہیں ہے. پھر چوتھی جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یہ عملی طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو چاہیے تو دنیا کی زندگی، اے اللہ تعالیٰ جو دینا ہے یہیں دے دے. یہ 4 قسم کی آیات میں نے آپ کو پڑھی ہیں، اور بھی ہیں قرآن میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے نمونے کے طور پہ آپ کے سامنے یہ پیش کی ہیں. تو مختصر گفتگو یہ ہے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، جو کلمہ خبیثہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارا محبوب ہے اگر ہمیں تو دنیا، مطلوب ہے تو دنیا، مقصود اگر ہمارا ہے تو دنیا، اور اس کے علاوہ ہم کسی چیز کے طالب ہی نہیں ہیں، اور ہمارا معبود جو ہے وہ ہمارا نفس ہے۔ یہ ہم زبانی طور پہ تو نہیں کہہ رہے، لیکن عمل سے اپنے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نے تو اپنی منچاہی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میرا معبود و مطلوب و محبوب جو ہے وہ دنیا ہے۔ تو آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، اس میں یہ ہے کہ جو مومنین ہیں اور جو مومنات ہیں، انہوں نے چونکہ ایمان لے آیا تھا اور ایمان والے تھے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اب یہاں دیکھیں بڑی دلچسپ آیت ہے، مومنات کا بھی تذکرہ ہے۔ بعض اوقات مومنین کا تذکرہ ہوتا ہے لیکن یہاں مومنات بھی ہیں، اور تو میں عورتوں سے یہ مخاطب ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کم نہ سمجھیں، ڈیگریڈ نہ کریں کہ مرد جو ہیں وہ ان کو درجہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دیا ہے، ہم محکوم ہیں۔ کوئی بات نہیں، آپ عمل کریں، آپ اپنی نیت زندگی کی خالص کر لیں، آپ کے اعمال سے، نیک اعمال سے جو کہ آپ کر رہی ہیں، جس کی میں نے وضاحت بھی کر دی، مقصود اگر ٹھیک ہو تو تمام اعمال جو آپ کر رہی ہیں اس سے نور بنے گا، نور، اور وہ آپ کے آگے اور دائیں دوڑے گا۔ تو پریشانی کی کوئی، بلکہ یہ بڑی ہمت والی اور بلکہ یہ خوشخبری کی بات ہے۔ مرد اور عورت جو ہیں وہ ایک سے ہیں اللہ کی نظر میں اعمال کے لحاظ سے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو مضمون سامعین کرام ابھی جاری ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ تھوڑی سی بات اس پہ اگلے درس میں بھی کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن دیکھیں گے آپ، جس دن تم دیکھو گے مومنین اور مومنات کو، یعنی مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تم دیکھو گے۔ اب دیکھیں مومنات، پھر میں آپ کو تذکرہ کر رہا ہوں، عورتیں میری مخاطب ہیں کہ آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی۔ اللہ نے آپ کو جو دنیا میں مرتبہ دیا ہے تو وہ مردوں سے برابر نہیں ہے، آپ سب لوگ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب بہرحال وہ جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی ہے اس کے مطابق اللہ کو منزل بنا کے آپ جو بھی زندگی گزاریں گی ان تمام اعمال سے نور پیدا ہوگا، اور وہ نور جو ہے یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور جو ہے وہ دوڑے گا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ بشراکم الیوم، آج تمہیں خوشخبری ہے ایسے باغات کی جس کے تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی وہ بڑی کامیابی ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. On the day when you see the believing men and believing women, their light radiating ahead of them and to their right. Good news for you today. Gardens beneath which rivers flow, dwelling therein forever. That is the great triumph. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.